اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے باری تعالیٰ، میں آپ کی ساری مخلوق کی پورا 1 سال دعوت کرنا چاہتا ہوں، ان کی روزی کا بندوبست کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ساری مخلوق کی پورے سال کی روزی میرے ذمہ لگا دیں۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ اے میرے پیغمبر، یہ تم سے نہیں ہو سکے گا، تم یہ نہیں کر سکتے۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ، 1 ہفتے کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کی مخلوق کی دعوت کروں، ان کی روزی کا انتظام کروں۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ 1 ہفتہ بھی آپ انتظام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ روزی کا معاملہ ہے اور روزی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کی تمنا تھی، چاہت تھی کہ میں اللہ کی ساری مخلوق کی دعوت کروں۔ سلیمان نے عرض کی کہ باری تعالیٰ، 1 دن مجھے اجازت دی جائے کہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ 1 دن بھی تم سے نہیں ہو سکے گا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے 4تھی بار عرض کی کہ باری تعالیٰ، ایک وقت کے لیے آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کروں، ان کے لیے روزی کا بندوبست کروں، انتظام کروں۔ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو 1 وقت کھانا کھلانے کی، دعوت کرنے کی اجازت دے دی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو، انسانوں کو حکم دیا، کیونکہ جنات بھی ان کے تابع تھے، چرند پرند بھی ان کے تابع تھے، ہوا بھی چونکہ ان کے تابع تھی، تو جنوں کو اور انسانوں کو حکم دیا کہ روئے زمین پر جتنے بھی حلال جانور ہیں وہ سارے کے سارے جمع کیے جائیں، گائے، بکریاں اور جتنے حلال پرندے ہیں وہ سارے کے سارے جمع کیے گئے، اور اس کے لیے بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی، ان جانوروں کو ذبح کیا گیا، کھانا پکایا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب کھانا پک کر تیار ہو گیا تو جس وقت کھانا پک رہا تھا، چونکہ ہوا بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، تو سلیمان نے ہوا کو حکم دیا کہ جب تک کھانا پکتا رہے، اس کھانے کے اوپر یہ ہوا چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو، کیونکہ اتنی بڑی مخلوق کے لیے کھانے کا انتظام کرنا اور بندوبست کرنا، خراب ہونے کا چونکہ خطرہ تھا، اندیشہ تھا کہ خراب ہو سکتا تھا، اس لیے ہوا کو حکم دیا کہ اس کھانے کے اوپر چلتی رہے تاکہ یہ کھانا خراب نہ ہو۔ جب کھانا مکمل تیار ہو کر دسترخوان پر رکھا گیا تو دوستو، کہتے ہیں کہ وہ دسترخوان اتنا بڑا تھا، اس کی مسافت 1 مہینے کے برابر تھی، اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر، اور اس دسترخوان کی جو چوڑائی تھی وہ بھی 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھی۔ جب وہ سارا کھانا اس دسترخوان پر رکھا گیا تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کے پاس وحی بھیجی کہ اے سلیمان، کھانا پک کر تیار ہو چکا ہے، اب کون سی مخلوق سے ابتدا کرنا چاہو گے، خشکی والی مخلوق یا سمندر والی مخلوق؟ تو وہ کہنے لگے کہ باری تعالیٰ، جو سمندری مخلوق ہے، پہلے میں ان سے فارغ ہو جاؤں، ان کو میں کھانا کھلا دوں، اس کے بعد پھر خشکی والی جو مخلوق ہے ان کو کھانا کھلاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے دعوت کا انتظام کیا ہے اور وہ دعوت کھانے کے لیے جائے۔ اس مچھلی نے سمندر میں سے اپنا سر نکالا اور سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی وہ مچھلی کہ سمعت انک فتحت بابا للضیافت، کہ اے اللہ کے نبی،
میں نے سنا ہے کہ آپ نے بڑی مہمان نوازی کے دروازے کھولے ہیں اور بڑی عالی شان اور شاندار آپ نے دعوت کا انتظام کیا ہے، اور اس میں آپ نے میرے لیے بھی دعوت کا انتظام کیا ہے۔ حضرت سلیمان نے اس مچھلی سے فرمایا کہ بسم اللہ کرو اور کھانا شروع کرو۔ کہتے ہیں کہ اس مچھلی نے دسترخوان کا جو شروع کا حصہ تھا اس میں سے کھانا شروع کیا، اور چند لمحوں میں وہ پورا کا پورا کھانا جو اس دسترخوان پر رکھا گیا، جس کی لمبائی 1 مہینے کے برابر، جس کی چوڑائی 1 مہینے کے برابر تھی، وہ چند لمحوں میں اس مچھلی نے وہ کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد سلیمان علیہ السلام سے وہ مچھلی کہنے لگی اطعمنی یا سلیمان و اشبعنی، کہ اے سلیمان مجھے اور مزید کھلاؤ، میرا تو ابھی تک پیٹ بھی نہیں بھرا۔ سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے کہ اتنا زیادہ کھانا کھانے کے باوجود بھی پیٹ نہیں بھرا، تو وہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے اکلت الجمیع وما شبعت، اتنا سارا کھا لیا لیکن اب تک تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ تو دوستو، جب سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کو یہ کہا کہ اکلت الجمیع وما شبعت، اتنا سارا کھانا کھانے کے باوجود بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا، تو اس مچھلی نے کیا جواب دیا؟ مچھلی کہنے لگی کہ ہاکذا یکون جواب اصحاب الضیافۃ للضیف، اے سلیمان کیا میزبان اپنے مہمان کو اس طرح جواب دیتا ہے؟ میزبان اپنے مہمان کا اس طرح اکرام کرتا ہے؟ اور تم سنو، وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اللہ کے پیغمبر آپ سنو کہ آج آپ نے مجھے جتنا کھانا کھلایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی روزانہ اتنا مجھے 3 ٹائم کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ مچھلی کہنے لگی کہ جتنا آپ نے کھانا آج مجھے کھلایا ہے، اتنا کھانا اللہ سبحانہ و تعالی مجھے روزانہ 3 ٹائم کھانا کھلاتے ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جب سنا تو وہ سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے سبحان المتکفل بارزاق الخلائق من حیث لا یعلمون، اے باری تعالی تیری ذات پاک ہے، ساری مخلوق کی روزی کا انتظام کرنے والی صرف تیری ذات ہے، اور ایسی جگہ سے اپنی مخلوق کی روزی کا انتظام تو کرتا ہے کہ جہاں سے ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو دوستو، اللہ کی ذات رزاق ہے، وہ ذات جتنی بھی مخلوق ہے، ساری مخلوق کی روزی کا بندوبست اور انتظام یہ اللہ کے ذمے ہے۔ وہ خود قرآن میں کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، میں ہی رزاق ہوں، ساری مخلوق کی روزی کا انتظام میرے قبضے قدرت میں ہے۔ کہتے ہیں الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کہ جس کے مقدر میں جتنی روزی لکھی ہوئی ہے، جب تک وہ اپنی روزی مکمل نہیں کرے گا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی۔ اور اللہ پاک نے دوسری جگہ پر فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ میں ایسی جگہ سے تمہیں رزق دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔